آپ کو قرآن اور حدیث سے ایصال ثواب کے ثبوت بتاتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا قرآن سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر میں اللہ کریم فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ دعا ہے، استغفار ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایصال ثواب۔ اب دعا بھی ایصال ثواب ہے، استغفار بھی ایصال ثواب ہے، کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے، پانی کے لیے کنواں کھدوانا یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2762۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب آپ تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر انہیں کچھ ٹائم ملتا تو صدقہ خیرات کی وصیت کر جاتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ تو عرض کیا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا، پورا پھلوں کا باغ اپنی والدہ کی ایصال ثواب کر دیا۔ اب آپ تو ایک ٹرے کرتے ہیں، تھوڑے سے پھل کرتے ہیں تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس صحابی نے پورا باغ جو ہے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے خیرات کر دیا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے 4219، اس کا باب وصول ثواب صدقات، میت کو صدقات کا ایصال ثواب، پورا ایک باب ہے، میت کو ایصال ثواب کا ایک باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ والد صاحب فوت ہو گئے، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ مسلم شریف 4219۔ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب 4220 نمبر روایت مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک انتقال کر گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، فرمایا ہاں۔ اب کیا فرمایا؟ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کہ تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے کیا رزلٹ نکلا کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو آپ کو بھی اجر ملتا ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صدقہ کوئی بھی صدقہ ہے، آپ جو ہے وہ قربانی کریں، اس میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2792 ہے، آپ علیہ السلام دو جو ہے وہ قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور اسی طرح روزوں کا ثواب ہے، سنن دارقطنی میں حدیث ہے 2710، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، یعنی روزوں کا فدیہ دے تو اس کے لیے جائز ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ حج کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، حج بدل بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوہینہ کی ایک عورت ہے، جوہینہ قبیلہ سے، اس نے کہا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 1852 کہ میری والدہ نے حج پر جانے کی نظر مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاں اس کی طرف سے حج کرو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔
تو معلوم ہوا حج میں کیا ہوتا ہے، نمازیں ہیں، اذکار ہے، تو یہ سارا جب کرے گا یا کوئی کرے گی تو اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو جس کی نیت کرے گا اس کو بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور جس کے لیے آپ کریں بالکل آپ کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوگا اور ان کے۔ اسی طرح پانی کا کنواں کھدوانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن عبادہ وہ آئے، ایک تو روایت میں ہے نا، وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی، تو اس نے پورا پھلوں کا باغ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو کہ پہلے میں نے آپ کو بخاری سے حدیث سنائی 2762 اور اس کا دوسرا نمبر ہے 2770، اور سنن ابی داؤد میں 1681 نمبر ہے کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، بس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانی کا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے، حاضی لأم سعد، یعنی اس کنویں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب جو ملے گا وہ سعد کی والدہ کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ سعد نے مختلف صدقے کیے تھے، پورا باغ پھلوں کا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پانی بھی خرچ کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو بھی نیکی ہیں اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں دین کی تخصیص نہیں ہے۔ نفلی نمازیں بھی آپ اپنے والدین کو کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ماعز اسلمی کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام دوسرے دن آئے، راوی کو شک ہے تیسرے دن آئے، آپ علیہ السلام فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا کرنا ہی ہم اس کو تیجا کہتے ہیں، یا یہ دعائی ہے نا، جو بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے۔ ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہر، یعنی آپ سارا کچھ پڑھ کے آپ آخر میں مہر کی دعا لگا دیتے ہیں، یہ ختم کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، صحابہ بیٹھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ایصال ثواب کرو، اور صحابہ نے یہ پورے باغ نہیں پھلوں کا خرچ کیا، کنویں نہیں کھدوایا، اور یہ روزے نہیں رکھے، یہ سارے آپ علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں۔ تو ہماری اتنا دلیل ہے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے، ہاں جی۔ اور یہ مستحب ہے، اب 11ویں بھی مستحب ہے، کرے گا ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں۔ ثواب ایسی چیز ہے جس پر تمام امت کا اجماع تھا اور ہے۔ تیجا کرنا اس لحاظ سے کہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ آج تیجا ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ نواں کرنا اس لحاظ سے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ آج نواں ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ 40واں کرنا اس لحاظ سے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ 40 دن کے بعد مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، دعا کرنا یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ آج 11ویں ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آج ہی 11ویں کرنی، کل 11ویں نہیں ہو سکتی، مسلمان کرتے رہتے ہیں، آگے پیچھے دن بھی بناتے رہتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ دوسرے دن تیسرے دن تیجا، اب تو دوسرے دن بھی ہوتا ہے۔ تو دن مخصوص کرنا آپ کی اپنی مرضی، آپ نفل، آپ جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھیں، 4 دوست مل کے آپ کہیں گے ہم نے جو شام کو جو ہے نا 6 بجے آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اللہ نے درود السلام کو حکم دیا، آپ کوئی بھی دن رکھ سکتے ہیں، کوئی وقت رکھ سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب جائز ہے، اس پہ اجماع ہے اس پر کہ تمام مسلمان مانتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خود ایصال ثواب کیا، دعائیں مانگ کے، صحابہ نے پورے باغ جو ہے پھلوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ایصال ثواب کیے، کنویں کھدوائے، حج کیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی۔ تو جو بھی نیکی ہے، قرآن پاک پڑھیں، روزے رکھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، اب حج کریں، نفلی جو بھی کریں، کسی مسلمان کو پہنچائیں، وہ پہنچے گا اسے، اور اسے یہ بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب اسے نیکیوں کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ تو آپ ہر دعا میں اپنے مسلمانوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھا کریں، اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کے، تمام مسلمانوں کی قیامت تک اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرمائے اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔